حقیقت ہے میں خوب سمجھتا ہوں کیا میری حقیقت ہے ارے ہے جو بھی کرو مجھ پر سب یہ تیری عنایت ہے آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان ملت، ہمارے درمیان میں استاذ الاساتذہ حضور عمدۃ الحکمت حضرت علامہ مولانا الحاج رہبر راہ شریعت پیر طریقت الحاج سید شاہ نعمت اللہ صاحب قبلہ قادری مدد نورانی شہزادہ پیران پیر غوث رضی اللہ عنہ، صدر معتمد جامع نظامیہ، بانی و محتمم مدرسہ عربیہ انوار العلوم ملحق جامعہ نظامیہ بھوانی نگر طلب پٹا، تمام ہمارے برادر عزیز نبیر حضرت کعبہ دکن حضرت مولانا سید شاہ رحمت محمد الحسینی صاحب قبلہ مدد نورانی، المعروف بہ رحمت بابا قادری نقشبندی جامع السلاسل، مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا محی الدین قادری صاحب محمودی، مولوی کامل الحدیث و خازن کل ہند انجمن طلبہ قدیم جامع نظامیہ، برادران پیر طریقت امیر امارت امت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا قاضی الحاج محمد عبدالرزاق صاحب قبلہ نقشبندی مجدد قادری جامع السلاسل، حضرت ہمارے اسی طرح عبداللہ بن سالم بائمین صاحب جامع السلاسل، ہمارے اسماعیل بھائی صاحب، دیگر تمام ہمارے برادران شریعت و طریقت معرفت و حقیقت، صدر قاضی القضات، تمام برادران، مختصراً اتنی بات اخبار والے پڑھ سکتے ہیں اتنی بات میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، کیونکہ ہمارے درمیان میں اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو ہم بٹھا کر 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا میں۔ یہ آج کی محفل جشن مولائے کائنات خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ مولود کعبہ کے عنوان کے تحت اور عطا رسول ہند الولی خواجہ خواجگان فخر ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سیزی رضی اللہ تعالیٰ المعروف بہ حضور غریب نواز چشتی کے یہ 2 ایسے حسین امتزاج ہیں کہ ایک تو جد ہیں، ایک تو دوسرے ان کی اولاد ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں۔ اس محفل میں بیٹھنا ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ ابھی محفل سما چل رہا ہے، ہمارے حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری ڈاکٹر خواجہ مقیم الدین صاحب قبلہ چشتی قادری مدد نورانی مولوی کامل جامع نظامیہ ہمارے ساتھی ہیں جامع نظامیہ کے، انہوں نے حکم فرمایا کہ 2-4 باتیں آپ حضرات کو گوش گزار کرو، اسی وجہ سے تمام کی طرف سے میں فرض کفایہ سمجھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں کہ مولائے کائنات کا تو معاملہ ایسا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کے امی جان فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، آخری مراحل میں آپ کی ولادت باسعادت ہونی تھی، کعبے کے اندر سے آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد تم اندر آ جاؤ۔ ایک کونا پھٹا، سائنٹیفیکلی انداز میں 14 میں بھی گیا، 18 میں بھی گیا، عمرے کی غرض سے آپ حضرات بھی گئے ہوں گے حج کو اور عمرے کو۔ چوتھا ایک ایسا مقام ہے کئی مرتبہ سے اس کی تجدید کی جا رہی ہے، اس کو جو ہے نا مطلب آہت پاشی کی جا رہی ہے، پھر بھی وہاں پر ایک تڑق ہے خانہ کعبہ کے کونے میں، کیونکہ وہی تڑق اس وقت آئی، آواز آئی، صدا آئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی۔ حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے حقیقی داماد ہیں چھوٹے سب سے، اور خلیفہ چہارم ہیں، امیر المومنین ہیں، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کے اہم کڑی ہیں۔ آپ
کی ولادت کے 3 دن کے بعد تک آپ نے آنکھ نہیں کھولی. لوگوں نے سمجھا کہ کوئی نابینا بچہ پیدا ہوا، لیکن اللہ کے کرم سے تیسرے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ آنکھ کھولی. تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ درود و سلام آپ کی ذات اقدس پہ پیش کیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آنکھ کھولتے ہی سرکار کا دیدار کرے. 3 دن تک آنکھ نہیں کھولے. سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. انا مدینۃ العلم علی بابھا، ایک اور حدیث پاک کے الفاظ حدیث شریف کے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو کیا مطلب؟ اپنے کو سٹی میں حیدرآباد میں داخل ہونا ہے. پہلے کے زمانے میں 4 دروازے حیدرآباد کے اندر موجود تھے. جیسا گولکنڈہ قلعہ میں اپنے کو جانا ہے فصیل کے اندر سے، تو باب الداخلہ آج بھی موجود ہے لوگوں کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو وہ دروازے جو ہے رات میں بند ہوتے تھے، صبح فجر کے بعد کھلتے تھے. تو اندر سے باب الداخلے سے جانا پڑتا ہے. جب تک باب الداخلے پہ نہیں آئیں گے شہر میں ہم داخل نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے جب تک مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہے. اب یہ جشن رکھے ہیں، موضوع ایسے بڑے بڑے ہیں کہ آنے والے سال تک بولتے بیٹھو بولے تو موضوع ختم نہیں ہوتا. ایک بھی موضوع، 2 موضوع دیے ہیں. جلیل القدر عظیم المرتبت موضوع ہے. اور حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سیزی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری ہی مقام سیستان میں، سمجھ رہے ہیں، 543 عیسوی ہجری آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی. 14 رجب المرجب کی تاریخ تھی. دیکھیے دونوں کی بھی اپنے بابا جان اور حضرت سیدنا امام حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سیزی حضرت سیدنا امام علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک حسین امتزاج ہے. 13 اور 14 2 مل کے آ رہے ہیں. اسی لیے ہمارے یہ پورے علماء کرام ہیں بیٹھے ہوئے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے، تمام بڑی بڑی شخصیات ہیں. یہ خاندان ریاض قبلہ رحمہ اللہ کے چشم و چراغ ہیں، جو حافظ قرآن معارف علوم فرقان ہے، عالم دین بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے. تو اسی لیے دونوں کا حسین امتزاج کرتے ہوئے یہ موضوع کا انتخاب کیا کہ غریب نواز بھی رہے، مولا کائنات بھی رہے. بزرگوں اور دوستوں، حضرت کی بہت بڑی بڑی کرامتیں ہیں. حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں آپ، آل نبی اولاد علی ہیں. اللہ اور اس کے رسول پاک کا حکم پا کر بھارت کو تشریف لائے. تمام زبانیں آپ کو سکھا دی گئیں. بہت بڑی بڑی کرامتیں ہوئی. صبح قیامت تک حضور غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ کا دربار عالی چلتا رہے گا. ہمارے بچے بھی جو ہے نا 16 تاریخ کو نکل رہے ہیں، پھر 18 کو پہنچیں گے، 22 23 کو وہاں سے واپس نکلیں گے. تو غریب نواز سرکار جسے چاہے بلا لیتے رہتے ہیں. ہم بچپن میں دیواروں پہ علی جناب بشیر آج صاحب کے جو ہے نا اشعار لکھے ہوئے دیکھتے تھے. ہمیشہ ان کے اشعار درگاہوں کے پاس الگ رہتے تھے، دیواروں پہ الگ رہتے تھے. آسرا نہ لوگے جب تک اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا. کیا فرماتے تھے، کیا لکھتے تھے انہوں روڑوں پہ؟ اجمیر وہی آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے. تو بہن کا یہاں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، مشائخ موجود ہیں. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. ہمارے حضرت قبلہ کی حضور عمدۃ الحکمت کی دعا بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالی المستعان. قابل مبارکباد ہیں یہ ہستیاں. وقفے وقفے سے اپنے مریدین متقدین خلفاء کو جمع کرتے ہیں اور ان کو نہ صرف علم و عرفان کے جو ہے نا بحر ذخار یہ ہستیاں اپنے علم کے جو ہے نا نگینے بکھیرتے ہیں، بلکہ سبھی کو شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت میں یہ حضرات، یہ ہستیاں ان سے جو وابستگان ہیں وہ تشنا لبی کے ساتھ نہ رہیں، بلکہ ان کو جو ہے نا بھرپور جسمانی غذا بھی دیتے ہیں، روحانی غذا بھی پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو، میں نے جو چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پیش کی، اہدنا الصراط المستقیم، حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ ہر ایک جنے لکھے، ترجمہ کرے. کسی نے کہا کہ سیدھے راستے پر چلا، کسی نے کہا سیدھا راستہ دکھا. لیکن مولا کائنات جس کا ہم جشن منا رہے ہیں، انہوں کیا فرماتے ہیں؟ جب ہم تفاسیر کی کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو مولا کائنات فرماتے ہیں الہ العالمین ہم کو صراط مستقیم پر قائم اور دائم فرما. ہمیشہ رئیس المفسرین، رئیس العلماء والمفسرین حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ طاہر رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولا کائنات کے، میں ترجمہ کا حسین امتزاج کے طور پہ کیونکہ حضرت کا ہے
تو ایک ترجمہ بھی جو ہے نا مولا کائنات کا ہو جائے. صراط مستقیم پہ اللہ جب قائم دائم رکھے گا، نہ چلانے کا جو کوئی ڈر خوف رہے گا، نہ دکھانے کا ڈر خوف رہے گا. مستقیم پہ قائم دائم رہے تو خود بخود چلتے رہے گا، سیدھا راستہ لوگوں کو بتاتے چلے جائے گا. ان چند بات کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. ہمارے پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دو باتیں وہ بھی 2 منٹ فرمائیں گے، اس کے بعد سما کا. پہلی مرتبہ یہ بھی ہمارے خانخواہ ریاضیہ کو تشریف لائے ہیں. میں ہمارے پیر بھائی امیر امارت امت اسلامیہ سے درخواست کرتا ہوں 2 منٹ. یہ بھی بہت یعنی مطلب بولنے کو بیٹھے تو 1 سال بھی ان کے لیے کم ہے، لیکن سمندر کو کیسے کوزے میں لانا ہے، سمونا ہے، وہ بھی جانتے ہیں ہمارے پیر بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم. یقیناً حضرت قبلہ نے بڑے پیارے انداز سے اس کی تشریح فرمائی. یقیناً ہوتا یہ ہے کہ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا کہا، کسی نے بتا کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا ہم کو چلا، اور چلا سے عمدہ ترجمہ مولا کائنات کا جو کہ حضرت میرے پیر بھائی نے بڑی پیاری انداز سے تفسیر فرمائی. لیکن مولا کائنات کا ہمیشہ فرمان ہے ہم عاشقوں کے لیے، یہ محفل بڑی نورانی محفل ہے. اس کو ڈھونڈتا ہوں زمین و آسمانوں میں پر اس کا پتہ نہیں، اس کو ڈھونڈتا ہوں زمین و آسمانوں میں پر اس کا پتہ نہیں. جب ملا اس کا پتہ تو خود کا پتہ نہیں. نہ خدا فرش زمین ہے نہ عرش نشیں ہے، خدا نہ فرش زمین ہے نہ عرش نشیں ہے، روز چلتا پھرتا ہے مگر پردہ نشیں ہے. شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ قاطع کفر و ضلالت ماحیہ بدعت حامی سنت امام محمد انوار اللہ خان علیہ رحمت و رحمان فرماتے ہیں وحشت آدم گئے نام شہر اولاد سے مردہ زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک. بانی علیہ رحمہ یہ بھی فرماتے ہیں ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، عزم قسم عبادت ہے ذکر اولیاء. 1 منٹ ہو گیا، شاید اب 1 منٹ باقی ہے، لیکن حضرت کے وعدے پہ وہی بات یہ کہ مولا کائنات کا ہمیشہ ایک فرمان تھا. تمام میں ایک پیش کر رہا ہوں خدمت میں، یہ خانخواہ مبارکباد تھی، مبارکباد ہے، مبارکباد رہے گا. کیونکہ افسر پاشا آ گئے، ہمارا یقین افسر پاشا قبلہ مرکز اللہ نورانی ہمیشہ فرماتے ہیں نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، اس کی نسبت نہیں، اس کی بخشش نہیں. یہ نسبتوں کی محفل ہے، عاشقوں کی محفل ہے، اور سب سے بات محفل سنانے والا بھی بڑا عاشق ہے. اور جب سے ہم سن رہے ہیں، آج سے نہیں میں 30 سال سے سن رہا ہوں. حفیظ پیٹ میں بھی خانقاہ میں مختلف مقامات پہ یہ سنتے نہیں ہیں، بیٹھتے ان کا کام ہے سنانے، وہ لگاتے ہیں، یہ ان کی کشش ہے. اور یقیناً یہ کس کی نہیں سنتے، انہیں جب سنانے بیٹھے تو اپنی ہی سناتے ہیں. یہ عشق کی داستان ہے اور علم کا سمندر ہے. اللہ ان کی عمر میں درازی فرمائے اور ان کے دین کو دن رکنی رات اپنی ترقی عطا فرمائے. مولا کائنات کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور تم اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھو. تو اسی لیے نماز اور قرآن ہماری تھی، ہماری ہے، ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے. اور یقیناً بندہ نواز گیس و دراز بلند پرواز الملفوظات میں فرماتے ہیں کھلے لفظوں میں پیارو. یقیناً حضرت بندہ نواز لکھتے ہیں کہ ایک شخص جانے لگا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے پڑے ہوئے تھے. وہ روتے لگا اور مولا کائنات سے مدد مانگا، مدد کیجیے. تو مولا کائنات بولے آئندہ نہیں کرے گا، بولے کبھی نہیں چوری نہیں کروں گا. آپ فوراً نے سورہ فاتحہ بآواز بلند پڑھ کے پھونک کر دم کر دیا، ہاتھ ٹھیک ہو گئے. وہ ٹھیک ہونے سے کچھ نہیں ہوا، وہ سورہ فاتحہ بآواز بلند سن لے کے خوش ہو گیا، کیونکہ اس کو بھی یاد تھا. پھر ایک چوری کیا، پھر چوری کرنے کے بعد پھر ہاتھ کٹے، خوشی سے کٹا لیا. پھر دونوں ہاتھ اپنے لوگوں کو پکڑ کے بولا پکڑو سورہ فاتحہ بآواز بلند پڑھ کے دم کرنے لگا، بجائے جھننے کے خون نکلنے لگا. اب روتے بولا میرے کو میرے ہاتھوں کو لے کے مولا کائنات کے پاس چلو. جب مولا کائنات کے پاس پہنچا بولے میاں پھر تم کرے، بولے اب کے بار کبھی نہیں کروں گا حضرت. بولے ٹھیک ہے پکڑو. دونوں ہاتھ لگانے کے بعد بآواز بلند سورہ فاتحہ پڑھ کر حضرت دم کرنا تھا. اس کے بعد ہاتھ لگ گئے. چور پوچھنے لگا اور بھی کچھ پڑھے تھے کیا؟ بولے حضرت بولے نہیں یہی تو پڑھا تھا. پھر پوچھنے والا نے پوچھا حضرت میں پڑھوں تو کچھ نہیں، آپ پڑھے تو ہو جائے. تو فوراً مولا کائنات فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کوئی بھی لا سکتا، علی کی زبان کہاں سے؟ تو یہ علی کی زبان میں وہ تاثیر تھی، تاثیر ہے، تاثیر رہے گی. نبی کی یقیناً لواف علی پہ تھا اور علی کے زبان میں وہ تاثیر تھی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں علی علی ہے، لیکن علی میں نبی ہے.
اور نبی میں ہی سب کچھ ہے، تو اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً کرم اور یقیناً ان کا فیضان علی میں ہے، اور علی ساری دنیا میں چمکتا ہوا نظر آ رہا۔ صرف علی پنجتن پاک کی پراپرٹی نہیں، صحابہ کی بھی پراپرٹی ہے، خلفائے راشدین کی بھی پراپرٹی ہے، ہر عاشقوں کی پراپرٹی علی تھی، علی ہے، علی رہی ہے۔ اور ہم سنی خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں، اور ہمارے سلسلوں میں شہروں میں خلفائے راشدین بھی ہیں، پنجتن پاک بھی ہیں، قادری، نقشبندی، چشتی، مداری میں مولائی بھی ہیں اور خلفائی بھی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو یقیناً دون نقطۂ راست اور ترقی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کی اس پررونق محفل میں جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، آج زمین پر یہ ستارے چمک رہے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کس کس کا تعارف کروں۔ ایک طرف حضرت عمدۃ الحکمت ہے تو دوسری طرف مفسر قرآن ہے، ایک طرف اولاد بند نواز ہے تو ایک طرف خلیفہ صدر شیوخ ہے، اور وہاں پر برادرم قاضی صاحب اللہ ہے، تو یہاں پر ہمارے مشائخین اکرام ہیں، اور ماشاءاللہ والد بزرگوار کے خلفاء موجود ہیں۔ جتنے سارے بیٹھے ہیں سب اللہ اس کے رسول کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہم جشن مولا کائنات اور جشن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزم میں جمع ہیں، اور یہ بزرگوں کی تشریف آوری ہم جتنے بھی خانقاہ والے ہیں یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ اور میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عرض کروں گا، حضرت العلامہ مولانا تنویر صحافت اسد العلماء حضرت محسن پاشا قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی یہ کرم فرمائی ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ بارہا تشریف لاتے رہتے ہیں، اور آپ کا تعارف میں کیا پیش کروں، بس یہی عرض کروں گا کہ ہماری جو پرگی ہے وہاں کے داماد صاحب ہیں، تو ہمارے شہر پرگی کے داماد صاحب ہیں، اس سے اور زیادہ تعارف کیا دوں۔ اور دوسری بات ضرور عرض کروں گا، دوسری بڑی عظیم شخصیت ہمارے درمیان سایہ فگن ہے، جلوہ فگن ہے، وہ عمدۃ الحکمت حضرت العلامہ مولانا الحاج سید شاہ نعمت اللہ قادری چشتی حسینی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی ہے۔ میں بچپن میں حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا تھا، تو میں والد بزرگوار کے ذریعے ملاقات کرتا تھا۔ خاک شفا درگاہ ہے، وہاں پر حضرت تشریف لاتے تھے، والد بزرگوار کے ساتھ میں جاتا تھا۔ والد بزرگوار اور حضرت نعمت اللہ شاہ قادری صاحب قبلہ کا بڑا اچھا دوستانہ اور ملاقات، اور میں وہاں پر حضرت کی زیارت کیا کرتا ملاقات۔ آج کرم فرمائی ہوئی کہ حضرت یہاں پر تشریف لا لیے ہیں، کہ حضرت کے ہزاروں مریدین میں کیسے عرض کروں، حضرت کے ہزاروں عاشقین ہیں، اور حضرت اتنے چھپے ہوئے ہیں، اللہ کے ولی ہے۔ اور آپ تمام جانتے ہیں کہ اس خانقاہ میں حضرت سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب تشریف لاتے ہیں، آپ ہی کے سگے برادرم ہیں، بھائی صاحب ہیں، بڑے بھائی صاحب۔ تو یہ حضرت نعمت اللہ شاہ قادری صاحب، آپ تمام جانتے ہیں کہ یہاں پر قریب میں تالاب کٹا ہے، تالاب کٹے پہ اگر کسی کی حکومت ہے، دلوں پر راج ہے، تو وہ حضرت نعمت اللہ شاہ قادری صاحب کی ہے۔ حضرت قبلہ جامع نظامیہ کی عظیم معروف شخصیت ہے، عالم دین ہے، پیر طریقت ہے، رہبر شریعت ہے، صوفی ہے، اور مدرس بھی، مدرسہ بھی چلاتے ہیں۔ ہزاروں شاگردین، ہزاروں مریدین آپ سے تربیت یافتہ ہوئے ہیں اور ہدایت یافتہ ہوئے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ میں دعا کروں گا حضرت کا سایہ ہم تمام پر سلامت رہے، اور تعریف میں کیا کہوں۔ اور دوسری شخصیت ہمارے والد بزرگوار، میں ان تمام حضرات کو میں چچا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ والد بزرگوار کی سنگت میں میں نے آپ لوگوں کا سنگت میں آپ لوگوں کی صحبت میں رہ چکا ہوں۔ عرض کرنا یہ ہمارے رحمت بابا صاحب قبلہ ہے جو اولاد بندہ نواز ہیں، آپ بھی والد بزرگوار کی بہت زیادہ محبت میں سنگت میں رہنے والے، اور حضرت بھی بہت زیادہ ناز بردار اور آپ سے محبت فرمایا کرتے، اور دیگر تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں صرف ان جملوں پر اپنی بات کو تمام کروں گا۔ جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں میں تمام کا صمیم قلب سے ممنون و مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام سے دعا گو ہوں
کہ اللہ تمام کا سایہ سلامت فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین اور داعیہ محفل، محترم ساتھیوں، ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا وہ درست رہے تو سارے اعضائے جسم درست رہیں، وہ بگڑ جائے تو سارے اعضاء بگڑ جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ آقا وہ جسم میں کون سا حصہ ہے، کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے جو سدھرے تو سارے اعضاء سدھر کر رہیں گے، اور جو بگڑ جائے تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ دل ہے. دل درست ہو اعضاء جسم درست رہیں گے، دل بگڑ جائے اعضاء جسم بگڑ جائیں گے. دیکھیے دل میں خدا کا خوف ہے، ہاتھ اچھا کام کرے گا. دل میں خدا کا خوف ہے، آنکھ اچھی چیزوں کو دیکھیں گے. دل میں خدا کا خوف ہے، کان اچھی باتیں سنیں گے. دل میں خدا کا خوف ہے تو زبان اچھی باتیں کرے گی. اگر دل بگڑ جائے اعضاء جسم بگڑ جائیں گے. مثال کے طور پر دل بگڑ گیا یعنی اس میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو ہاتھ کسی مدد کے بجائے کسی گریبان کی طرف رہے، پیر عبادت گاہ کی طرف چلنے کے بجائے بری عادتوں کی طرف چلے گا. دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو زبان اچھی باتیں نہیں کرے گی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سارے اعضاء جسم کا دار و مدار دل پر ہے. اب یہ دل اچھا ہونا، دل درست رہنا، تو پھر صاحب دل کی صحبت ہونا. صحبت صالح ترا صالح ہنر، نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے. صحبت طالح ترا طالح ہنر، برے لوگوں کی صحبت برا بناتی ہے. اچھی محفلوں میں بیٹھیں گے تو اچھے رہیں گے، خراب محفلوں میں بیٹھیں گے تو بگڑ جائیں گے. تو دل کی درستگی اولیاء اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. بزرگان دین کا دامن تھامنا، اولیاء اللہ کا دامن تھامنا، پیران طریقت کا دامن تھامنا، انشاءاللہ دل درست رہے گا. جب دل درست رہے گا اعضاء جسم درست رہیں گے، اعضاء جسم درست رہیں گے تو الحمدللہ وہ ایمان پر قائم رہیں گے. عزیز ساتھیوں، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن آج میں مولانا محسن پاشا کے ساتھ 4 بجے سے حاضر ہوں. محبوب نگر گئے اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے یہاں پر آئے. پتہ نہیں تھا کہ میں اس گھر میں آ رہا ہوں. یہ ہمارے دوست ہیں، ہاں یہ پیچھے بیٹھ رہے ہیں.
ہاں یہ ہمارے بچپن سے میں حضرات کو جانتا ہوں. ہاں مدرسے کو بھی آیا کرتے تھے, بلکہ قرآن بھی میں سمجھتا ہوں دور سنائے ہوں گے. بہرحال اتفاق کی بات ہے, میں اچھی محفل میں حاضر ہوا. اللہ کا یہ شکر ہے کہ محفل میں اچھی حاضر ہوا. یہ اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے. میں مولانا مفسر قرآن کے صحبت میں ہوں, محسن پاشا کی صحبت میں ہوں. ان کی صحبت کی وجہ سے یہ محفل مجھے ملی. جی اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ جتنے لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے مولا, ان سب کے مقاصد کو تو جانتا ہے. ہر ایک کے مقصد میں کامیابی عطا فرما, ہر ایک کے مقصد میں سرفرازی عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر عطا فرما, ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما. یا الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ جو قرضوں میں مبتلا ہے غیب سے مدد فرما, قرضوں سے نجات فرما دے. جن جن کے جو مقاصد ہیں پروردگار تو جانتا ہے, ہر ایک کے مقصد میں سرفرازی عطا فرما. جن کو اولاد دیا ہے فرما بردار بنا دے. جن کے والدین باقاعدہ حیات ہیں مولا ان کی عمر دراز فرما دے. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین اس گھر میں خیر عطا فرما, اس گھر میں برکت عطا فرما. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے مولا, اس میں جتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں مولا ان سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما, اور ان کو دین پر قائم رکھ, اسلام پر قائم رکھ. آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما. ربنا تقبل منا الفاتحہ. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین آمین یا رب العالمین. اے دینے والے سودائی سردے مجنوں بنا دے دیوانہ کر دے. دے سیم و زردے لالو گہر دے پر میرے دل میں ان کو نہ گھر دے. بی بی کی نیکی سے آنکھوں کو ٹھنڈک, اولاد صالح سے نور بسر دے. ٹوٹا ہوا میرا پیمانہ بھر دے, ساقی میں قربان مدہوش کر دے. یا رب سحر قیل رکھنا سحر کو, پھر اب سحر کی دعا میں اثر دے. اللہم فصحل یا الہی کل صعب بربط سید الابرار سحل. فصحل یا الہی کل صعب بربط سید الابرار والآل. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.